ہم نے کہا کہ وہ اس میں سے آپ اگر پڑھیں گے اس کے متن کو، ہم نے کہا وہ لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس میں لوگوں میں بڑی تکلیف ہوئی، لوگوں کو بڑی پیڑا ہوئی، اور لوگوں نے اس کو کہیے کہ ہم نے کہا کہ لوگوں کو یہ منظور نہیں تھا، اور ہم نے کہا کہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو ریسٹور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ہم نے کہا ڈائلاگ ہم کا کیا یہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیوز کے ساتھ ٹو ورک آؤٹ دا ماڈلٹیز، ٹو ورک آؤٹ میکینزم۔ دیکھیے جب ہم نے ایک ریزولوشن کیا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے جموں کشمیر کے عوام کی جو آواز ہے، اس جموں کشمیر کے جو جذبات ہیں اس کو آواز فراہم کی، اور اب اس کے فالو اپ ہو جائے گا، ہم اس کو پرسیو کریں گے۔ لیکن ہم نے واضح طور پر کہا کہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہوئی، اور ایک اور بات اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہوگی، اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی بات ہوئی، اور وہی تو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھی۔ دیکھیے 370 جو ہمیں دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا پارلیمنٹ ماں سوائے ان سبجیکٹس کے جو سبجیکٹس پر اطلاق ہوا ہے، ایک تو یہ ہوا تھا، تو وہی گارنٹی تھی۔ دوسری گارنٹی یہ تھی کہ کوئی ایکسٹینڈ نہیں ہوگا کوئی قانون جب تک کہ آپ کی جو ان کے بغیر ہے، جب تک کہ آپ کی رضامندی نہیں ہوگی۔ تو یہی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی ہم نے بات کی، وہ ساری ریسٹور کیجیے۔ 35 ایک بھی گارنٹی تھی کانسٹیٹیوشن کہ آپ نے جو قانون بنائیں گے جموں کشمیر کے عوام کے لیے، جو پر سے آن دا فیس سے آپ ہمیں لگے ڈسکرمنیٹری ہے ان فیور آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ان کو کوئی چنوتی نہیں دے سکتا ہے چیپٹر 3 کے تحت۔ تو یہ سارا ہے، یہ سارا بالکل مختصراً ایک ریزولوشن آپ جانتے ہیں کہ ایک مختصراً جو ہمارا منشا تھا، جو عوام کا مطالبہ تھا، جو عوام کا نظریہ، سارا اس کو زبان دی گئی، اس کو آواز دی گئی، اور اس کو آرٹیکولیٹ کیا۔ وہی کنسرن ہی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اگر ہوگا ریزولوشن میں، آپ دیکھیں گے کہ عوام میں اس سے کتنی مطلب اضطراب ہوا، اور عوام نے اس کو وہی تو لینگویج ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو عوام کا جو کنسرن تھا، جو عوام کا تھا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایک طرفہ طور پر، یونیلیٹرل طور پر، وہی کہا گیا، اور یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ شروع کیجئے، اور اپنے یہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ اور ورک آؤٹ کیجئے کہ میتھڈالوجی بنائیے کیسے ہم یہ کریں گے۔ ہم جو بات کرنا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہم نے جو آپ اگر دیکھیں گے اس کے متن کو دیکھیں گے، اس میں تو یہی بات ہے، کیونکہ اگر وہ اگر ایسا نہیں ہو تو وہ پھر مبہم رہتا۔ تو اب جیسے جو الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہی پرسیو کرے گی اس سارے معاملے کو۔ یہ جو ریزولوشن ہے اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے، اس ریزولوشن کی ایک آئینی اہمیت ہے۔ یہ ایسی کسی پرائیویٹ باڈی میں کسی جگہ پاس نہیں ہوا، یہ ایک چنی ہوئی اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور ہم مانیں گے کہ سب کے ممبران نے اس کے ساتھ ہی ماسفا کی ان کا کیا اعتراض تھا، انہوں نے پھر بھی وہ اوسر کا انہوں نے فائدہ نہیں لیا۔ اگر اپوزیشن لیتی فائدہ، وہ ڈبیٹ میں حصہ کر لیتی، تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی آپ نے بات کی، لیکن 370 کو کلیئرلی مینشن کیوں نہیں کیا؟ نہیں، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کا احاطہ کرتی ہے نا ہر ایک چیز کا۔ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی 35A کا بھی کرتے ہیں، اور بھی ہماری گارنٹیز جو آئین میں تھے، جو خصوصی ہمارا یہ تھا، جیسے ایک گارنٹی ہماری تھی کہ اپنا آئین، میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا آئین ختم نہیں ہوا۔ جموں کشمیر کا جو آئین ہے کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوٹ پاور کے ایکسرسائز میں بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ختم کرنے کا، ڈسیبل وہ کیا انہوں نے یا ایسا قانون بنایا گیا، بٹ جو ہمارا آئین ہے کانسٹیٹیوشن وہی ہے، وہ بھی ایک گارنٹی تھی ہماری۔ 370 میں تھی ہمارا تھا کہ جو ہم آئین اپنا بنا سکتے ہیں، وہ بھی ایک گارنٹی ہماری ہے۔ تو یہ ساری گارنٹیز کا احاطہ یہی ایکسپریشن کرتا ہے جو بھی گارنٹیز دی گئی۔